وہ کون تھا؟ یہ رات بھی عام راتوں جیسی تھی۔ حیدر علی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پرانی عمارت کی کہانیوں پر بحث کر رہا تھا۔ وہ سب مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ آج رات اس عمارت میں جائیں گے جو شہر سے دور ایک ویران جگہ پر واقع ہے۔ کہتے ہیں کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے اور جو بھی وہاں گیا کبھی واپس نہیں آیا۔ رات کے تقریباً 12 بجے حیدر اور اس کے دوست اس عمارت کے قریب پہنچ گئے۔ عمارت قدیم اور خوفناک دکھائی دے رہی تھی۔ دروازے پر زنگ آلود تالے لگے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کسی طرح سے دروازہ کھول لیا۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ فضا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک ہے۔ اچانک ایک زوردار آواز نے سب کو چونکا دیا۔ وہ سب ایک کمرے میں جمع ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اچانک کمرے کی دیوار پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ حیدر کی آنکھیں خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سایہ آہستہ آہستہ ان کے قریب آ رہا تھا۔ سب دوست خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ سایہ اچانک غائب ہو گیا، لیکن اسی وقت کمرے میں ایک بہت ہی پرانا لکڑی کا صندوق نظر آیا۔ حیدر نے ہمت کر کے صندوق کھولا۔ اس کے اندر ایک پرانا خط تھا جس پر خون کے دھبے تھے۔ خط پر لکھا تھا، جو بھی اس خط کو پڑھ رہا ہے اس کے لیے انتباہ ہے کہ یہاں سے فوراً نکل جاؤ ورنہ تم بھی ہمیشہ کے لیے یہیں قید ہو جاؤ گے۔ حیدر اور اس کے دوستوں کے چہرے زرد ہو گئے۔ انہوں نے فوراً عمارت سے باہر بھاگنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب وہ دروازے تک پہنچے تو دروازہ بند ہو چکا تھا۔ دروازہ زور سے کھولنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اچانک کمرے کی دیواروں پر خون سے لکھے ہوئے الفاظ نظر آنے لگے، تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ حیدر اور اس کے دوست خوف و ہراس میں مبتلا ہو کر چلا رہے تھے، لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ ان کے جسموں میں سردی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ان کے قریب آ رہا ہے۔ اچانک ایک سایہ دوبارہ نمودار ہوا اور اس بار اس نے حیدر کو پکڑ لیا۔ حیدر کی چیخیں بلند ہوئیں، لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ دوستوں نے اپنے بچاؤ کے لیے دروازہ توڑنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے، اور پھر ایک ایک کر کے سب دوست غائب ہو گئے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اگلی صبح پولیس کو عمارت کے باہر حیدر کے دوستوں کی لاشیں ملی، لیکن حیدر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آج بھی لوگ اس عمارت کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں اور رات کو اس کے اندر سے آنے والی چیخوں کی آوازیں سنتے ہیں۔ کون جانتا ہے کہ حیدر کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا وہ اب بھی اس عمارت میں قید ہے؟ یا پھر وہ سایہ خود حیدر تھا جو اپنے دوستوں کو خبردار کرنے آیا تھا؟ یہ سوال آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں گھومتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟